آسمان کیا لینٹر توڑ کر جنت پہنچ جاؤ گے؟ نہیں، لینٹر توڑ کر نہیں، زمین پھاڑ کر کے اوپر والا اوپر سے کوٹ دے گا پکڑ کر۔ نہیں، ناٹ الاؤ۔ عبادت کا مطلب جو ہم تم کو کہیں وہ کرو بس۔ ایک آدمی پوچھ بیٹھا کہ مولانا کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ بھئی یہ صرف اللہ کا آرڈر ہے، باقی ہم عقل کو دخل نہیں دیتے ہیں، بالکل بھی نہیں دیتے۔ بولا نہیں، آپ لوگ تو نہیں مانتے ہیں، آپ لوگ تو اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل نہیں۔ جب آپ استنجا کرتے ہیں، استنجا مطلب آپ پیشاب کرنے جاتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، باتھ روم میں جاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، جو نجاست کی جگہ ہے، جو شرمگاہ ہے، اس کو دھو لیتے ہیں۔ اس کو دھو لینے کے بعد آپ کو پاک ہو جانا چاہیے نا۔ لیکن بیچارے منہ نے کیا غلطی کی ہے جو سردی میں ٹھنڈ پانی سے دھو رہے ہیں؟ بیچارے منہ کو منہ پوچھ سکتا ہے نا کہ بھیا میں نے کون سی غلطی کی مجھے دھو رہے ہو؟ تو ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ نے کون سی غلطی کی؟ سر کا مسح کرتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، بھیا کون سا گناہ کیا ہم نے؟ ٹھنڈ میں ٹھنڈ پانی سے جنوری اور فروری میں آدمی کانپتے ہیں، بوڑھے لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہم تو استنجا کرنے گئے، پیشاب کیے تو پیشاب کی جگہ کو ہم نے دھو لیا، پاک ہو جانا چاہیے۔ لیکن نہیں، کیا جرم ہے یہ بیچارے ماتھے کا، یہ سر کا، سر کے مسا کا، ہاتھ دھونے کا؟ بس آنکھ بند کر کر یہ کہہ دو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين۔ پوری کی پورا کا پورا وضو اس آیت میں ہے، چھٹے پارے میں۔ رب کا فرمان ہے جب آدمی پیشاب کرتا ہے تو ناپاک ہو جاتا ہے، اور آدمی ناپاک کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتا، تو نماز پڑھنے کے لیے آدمی وضو کرتا، اور اپنے رب کا فرمان ہے ہم اس کو مانیں گے۔ دنیا ایک طرف، لاکھ کوئی بابا الزام لگائے مائک لے کر کہ مسلمان کا مطلب نماز پڑھو، باقی جو من میں آئے وہ کرو۔ کیا ایسا ہے؟ مجھے کوئی بھی بتائے، کوئی اسکالر بتائے، مجھے قرآن کا کوئی بڑا جانکار بتائے، شریعت کا کوئی علمبردار بتائے، کوئی مفسر بتائے، کوئی محدث بتائے کہ نہیں جناب اسلام کا مطلب یہی ہے کہ نماز پڑھو، باقی جو ہوتا ہے اس کے بعد کرو۔ شراب پیو کہ آتنک باد بنو کہ بیٹیوں کی عزت لوٹو؟ ارے اندھ بھکت، ہمارے 1.5 آنکھ والے بابا صاحب، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا صفت رکھی۔ ہم نے کل بھی بیان کیا تھا، آج بھی بولتا ہوں ڈنکے کے چوٹ پر، کہ نماز پڑھنے سے آدمی بے حیائی سے دور ہوتا ہے اور بری باتوں سے یہ نماز روکتی ہے۔ صرف ایک کس نے بتایا تمہیں کہ نماز پڑھنا اسلام کا مطلب صرف نماز پڑھنا؟ اسلام کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، اسلام کا مطلب اپنے رب کو ایک مان کر رب کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی کو ہم لوگ اسلام بولتے ہیں، اسی کو ہم لوگ اسلام کے قانون بولتے ہیں۔ اور جو رب کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے، رب کو ایک مانے، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، اور اسی کو ہم لوگ دھرم کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے اپنے دھرم کی حفاظت کی ہے۔ یہ الزام لگاتے ہو کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد جو من میں آئے وہ کرے، اسلام کہتا ہے غلط سوچ اور تمہاری غلط تحقیق ہے۔ یقیناً اگر تمہارے اندر جانکاری ہے، آؤ میدان میں ثابت کرو کہ کون سے قرآن کی آیت میں ہے کہ مسلمان نماز پڑھے، اس کے بعد جس کو چاہے اس کی عزت لوٹے، جس کی چاہے جہاں چاہے وہاں پر قتل کرے؟ بالکل نہیں، بلکہ اسلام میں تو انہوں نے یہ کہا کہ اسلام کے اندر نماز پڑھو، باقی جس کی ہندوؤں کی بیٹی کو اٹھاؤ۔ ارے ہندو کی بیٹی تو دور کی بات ہے،
اسلام کے اندر مسلمان کوئی بھی مسلم کسی مسلم بیٹی کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اس کو دیکھنے کی، اس کو گھورنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو تم غیر مسلم کی بات کاہے کو بول رہے ہو؟ ہماری ہندو بھائیوں کی بیٹی، ہماری بیٹی جیسی ان کی عزت ہے ویسے ہماری بیٹی کی عزت ہے۔ اسلام میں بیٹی کو، عورت کو دیکھنا الاؤ نہیں ہے۔ دکھا دیجئے مجھے، اسی قرآن میں ہے، دیکھو اٹھا کر، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن، کہ بیٹیوں نگاہیں نیچی رکھو۔ بیٹوں سے بھی قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم۔ بابا جی دیکھیے ان آیتوں کو، آپ کے منتر کے اندر بہت اچھی بات کہی گئی ہے، بہت اچھی بات کہی گئی، یتر ناریستو پوجنتے رمنتے تتر دیوتاہا۔ ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں گے، اگر آپ نہیں جانتے ہو، آپ کو دوائی بنانے سے فرصت نہیں ہے، تو آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ یتر ناریستو، جس گھر میں ناری رہتی ہے، بیٹی رہتی ہے، اس کا پوجا کیا جاتا ہے، اس کا سمان ہوتا ہے، تو اس گھر کے اندر ایشور آتے ہیں، ایشور آتے ہیں اس گھر کے اندر، یعنی رحمت اور برکت اس گھر کے اندر، رحمت اور برکت کی بارش ہوتی ہے۔ جس گھر کے اندر عورت کا سمان ہوتا ہے، بیٹی کی عزت کی جاتی ہے۔ بتاؤ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہے، دو بیٹی پرورش صحیح کی تم نے، تو تم کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل قیامت میں تم میرے ساتھ اس طریقے سے کھڑے ہوگے۔ کیا ہے یہ؟ اسلام میں بیٹی کی عزت ہے۔ خام خواہ یہ بول رہے ہیں کہ اسلام کے اندر یوں کہا گیا کہ نماز پڑھو اور ہندو بھائیوں کی بیٹی کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ غلط کرو، بالکل اجازت نہیں۔ ہندو بھائی تو دور کی بات ہے، اپنے مسلم میں کسی جوان لڑکا، کوئی بالغ لڑکا ہے، اگر کسی لڑکے کی طرف ایسے گھور کے دیکھتا ہے، یوں آنکھیں نگاہ کر پورا اسکین کرتا ہے، اسلام میں پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی ہے، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی، he was blind, he was not able to look at the world in anything in the world، دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ آ رہے ہیں۔ غالباً اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ پردہ کرو، show lower gaze and their gaze in God، پردہ کرو۔ اما عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی he is a blind، he cannot look at me، نہیں دیکھ سکتا مجھے، وہ اندھا ہے، وہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے کہ what is need to cover up my face، کیا ضرورت ہے اس سر کو چھپانے کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ نہیں دیکھ سکتا تم کو، لیکن you are able، تم تو دیکھ سکتی ہو نا، تم دیکھ سکتی ہو۔ جہاں اسلام میں عورت کو دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی بھی غیر محرم کو، کسی بھی غیر اور مرد عورت کو، تو اس کو پھر کسی بچی کو اٹھا کر اس کے ساتھ غلط کرنا، اس کو جھوٹ بولنا، اس کو بہلا پھسلا کر شادی کرنا، یہ تو دور کی بات ہے جناب، کہیں سے کہیں تک کوئی میل نہیں ہے۔ اور سنیے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا فائدہ پتہ کیا بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ یوں کہا، بابا جی شری رام چندر جی نے بھی کہا تھا ہنومان جی کو، پتھما دارکا جیوا دیو ددین مجیتے تریتیانن کو ڈلاکار چترتر دیو چندر کا پنچم میں دو سنیوکتا۔ پڑھ لیجئے گا، سندر کانٹ میں ہے، کانٹ میں یہ رامائن کے اندر ہے، یہ موجود ہے پورا کا پورا شلوک۔ جب ہنومان جی نے پوچھا تھا پتھما دارکا، سب سے پہلے سیدھا کھڑے ہو جاؤ، پتھما دارکا، پرتھم بولتے ہیں نا، پرتھم ادھیائے، بنگلہ میں پوتھم بولا جاتا ہے شاید، پوتھم، پتھما دارکا،
प्रथम सबसे पहला क्या दारा का स्टेट, सीधे खड़े हो जाओ। और जब नमाज पढ़ता है मुसलमान तो पहला क्या करता है, सीधा खड़ा होता है, एकदम क़याम यानी सीधा खड़ा होना। दियो दिदियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ। श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, किनको, हनुमान जी को तरीक़े इबादत बता रहे, देखिए ईश्वर की भक्ति बता रहे हैं। दियो दिदियन मुझियते, दियो दूसरे नंबर पर, मुझियते दिदियन मुझियते, थोड़ा सा झुक जाओ। और मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो रुकू में थोड़ा झुकता है। तृतीयानन, तीसरे नंबर पर क्या करना है, कोडलाकार, कुंडली मार कर बैठ जाओ। तरतीब थोड़ी आगे पीछे है, लेकिन देखिए कुंडली मारकर कब बैठता आदमी, जब एक सजदा करके बैठता है तो कुंडली मार करके बैठ जाता, कुंडली के तरह ही वो बैठना होता है। जस्ट लाइक दैट। चतुर, चौथे नंबर पर चतुर्तर देव चंद्र का, दोबारा फिर उठो, सजदा करता फिर दोबारा उठो। पंचम विंदु संयुक्ता, पांचवें नंबर पर सलामती के साथ, शांति के साथ अपने उस भक्ति से बाहर आओ। पंचम विंदु संयुक्ता, शांति के साथ पांचवें नंबर पर, शांति मतलब सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, सलामती के साथ अपने उस इबादत से बाहर आओ। इस्लाम में क्या है, पहले नंबर पर सीधा खड़ा होते हैं, सीधा खड़ा, देखिए कोई ना कोई शक्ल पाई जा रही है नमाज की। श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को बता रहे हैं तरीक़े इबादत, अपने ईश्वर की भक्ति कैसे की जाती है। हमारे बाबा जी, हमारे हिंदू भाई बहुत प्यारे हैं, वो अपने अपने एतबार से अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, लेकिन किसी मुस्लिम भाई को ठेस नहीं पहुंचाते। मेरी तकरीबन 100 तकरीर है यूट्यूब में, फेसबुक पर, आज तक मैंने किसी भी हिंदू भाई की तरीक़े इबादत को चैलेंज नहीं किया। क्यों, उनका आस्था है, वो गायत्री मंत्र पढ़ें या वो हनुमान चालीसा पढ़ें या वो भजन के अंदर में गीता पढ़ते हैं या वो कभी कभी बहुत सारे श्लोक हैं, मंत्रास हैं, पढ़ते हैं, उनका अकीदा है, उनकी इच्छा पूरी होती है तो अच्छी बात है भाई, उनके अकीदे के मुताबिक। हम तो उनके लिए सिर्फ, हम किसी के लिए भी अच्छी बात है, हम किसी को भी समझा सकते हैं, बता सकते हैं। भारत का संविधान भी हमें परमिशन देता है, फ्रीडम ऑफ कंशियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। धर्म की अच्छी बातें लोगों के सामने रखना मना और गुनाह नहीं है। जिसको अच्छा लगेगा तो वो कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। लेकिन मेरे भाइयों, उन्होंने क्या बात की, ऐसे माइक पकड़े और माइक में कहा उन्होंने कि हमने एक मुस्लिम से पूछा, हाँ इस्लाम का मतलब ये है कि नमाज पढ़ो, सिर्फ नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो, शराब पियो, शराब पीना जायज़ है। उसने कहा कि शराब भी पियो, आतंकवाद भी बनो। आतंकवाद बनना क्या जायज़ है? आतंकवाद का मतलब हाथ में तलवार लेकर किसी भी गैर मुस्लिम को या किसी काफिर को या किसी मुशरिक को मारना क्या जायज़ है? बिल्कुल जायज़ नहीं है। कुरान करीम साफ लफ्ज़ों में कहता है, साफ लफ्ज़ों में कुरान करीम की आयत पढ़ी जाए तो बात समझ में आती। मन क़तल नफ्सम, अगर कोई इंसान किसी इंसान का कत्ल करता है, बिगैरी नफ्सिन, बिना किसी बदले के, मन क़तल नफ्सम बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ी, या ज़मीन के ऊपर फसाद पैदा करता है, हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत पैदा कराता है, लड़ाता है, कभी ये तंजीम, कभी वो तंजीम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी मदरसा, कभी सूरह फातिहा, कभी अजान, कभी हनुमान चालीसा, कभी जनाब सर पे टोपी, कभी माथे के ऊपर तिलक, इनके ऊपर कभी सफ़ेद कुर्ता, कभी भगवा रंग का कपड़ा, कभी शाहरुख खान की फिल्म पठान, कभी वो दीपिका पादुकोण की वो बिकनी, वो कौन से कलर की, वो जाफरानी कलर की, इनके ऊपर झगड़ा बाबेला।
فساد فی الارض من قتل نفسا بغیر نفس، اگر کوئی انسان کسی انسان کو مارتا ہے یا زمین کے اوپر فساد پیدا کرتا ہے، فکأنما، اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو سنیے بابا جی اسلام کیا کہتا ہے۔ آپ تو یہ بولتے ہو کہ نماز پڑھنے کے بعد کوئی بھی گناہ جائز ہے، غلط ریسرچ ہے آپ کی، غلط تحقیق ہے آپ کی، آپ دوائی بناتے ہوں گے، آپ دوائی بنائیے، آپ اس کے اوپر ماہر ہو سکتے، لیکن سب سے پہلے اپنی آنکھوں کا بھی علاج کر لیجئے تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ کی گیان ادھوری ہے، آپ کی جانکاری ادھوری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے فساد پیدا کرنے کے لیے یا کسی انسان کا قتل کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھو، پھر تو چاہے آتنکواد بنو، دہشت گرد بنو۔ دہشت گردی کا مطلب کسی کا ناجائز قتل کرنا یا کہیں پر بم پھوڑ دینا یا کہیں پر تلوار لے کر کسی کی گردن مار دینا۔ اسلام کہتا ہے اگر کوئی انسان بنا کسی عذر کے، بنا کسی بات کے زمین کے اوپر جھگڑا پیدا کرتا ہے یا پھر کسی انسان کا قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا، گویا کے، کأنما کا مطلب گویا کہ، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ، اس نے قتل کر دیا، النَّاسَ جَمِيعًا، تمام انسانوں کا گویا کہ اس نے قتل کر دیا۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی مسلمان اس زمین پر بنا کسی بات کے کسی ایک انسان کو مارتا ہے تو اس نے ایک کو نہیں مارا بلکہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ کیسے کہتے ہو آپ؟ یہ نماز پڑھے گا، نماز پڑھنے کے بعد آتنکواد بننا جائز ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، پتھروں کی بارشیں کی گئی ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کو کبھی کبھی ایسا ہوا کہ پورے جسم کے اندر سوراخ کیا گیا ہے، سمیہ کو چیر دیا گیا، سر سے پیر تک 90 زخم تھے ام عمارہ کے جنگ بدر میں، 13 سال تک صحابہ کے خون کو چوسا گیا، خباب بن ارد کو لٹا کر بھون دیا گیا۔ ان اسپائٹ آف دیٹ، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی انسان کا ایک قطرہ خون نہیں بہایا اور یوں نہیں کہا کہ اے لوگوں میں طاقتور ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے بڑے پابند کوئی نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں۔ کیا محمد رسول اللہ نے کسی انسان کو ایک تھپڑ تک مارا؟ کسی انسان کو نہیں مارا۔ اللہ کے نبی کے بارے میں تو آپ کے گرنتھ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے گرو جی، بابا صاحب، کیا نراشنس مہا پریہ مسیح گہ، پورے زمانے میں وہ انسان اتنا مہان ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر مہا پریہ، مہا مانے بڑا، زیادہ، پریہ مطلب پریہ متر ہے، بولتے ہیں نا یہ ہمارا پریہ ہے، یہ ہمارا پیارا ہے، یہ ہمارا متر ہے۔ مہا پریہ، سب سے زیادہ پوری دنیا میں کون؟ محمد رسول اللہ۔ اور سب سے زیادہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والا اس دھرتی کے اوپر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ ہے۔ آپ کے کہنے کے حساب سے تو سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ قتل، سب سے زیادہ مرڈر، سب سے زیادہ غلط کام العیاذ باللہ محمد رسول اللہ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن یو آر رانگ، غلط ہو آپ۔ اسلام دھرم ان چیزوں کی پرمیشن نہیں دیتا ہے جناب۔ اور انہوں نے ایک بات کی، ہم مسلمان اگر نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، حدیث، قرآن کے بعد حدیث، پہلے قرآن حدیث دونوں، جو چیز قرآن میں نہیں وہ احادیث کے اندر آپ کو مل سکتی ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ 14واں پارہ اٹھائیے، صاف صاف لفظوں میں 14 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ، بے شک نماز، ان یہ ورڈ ہے عربی میں، ان حروف مشبہ بالفعل بولتے ہیں اس کو، گرامر سے تعلق رکھتا ہے۔ ان یقین کا معنی دیتا ہے، یقین، یقیناً، یقیناً، جیسے انگلش میں ڈیفینیٹلی بولتے ہیں،
ایسے عربی کے اندر انا ہے، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، اس طرح کے حروف مشبہ بالفعل 6 ہیں۔ انا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ جہاں یقین کا معنی پیدا کرنا ہو۔ ان الصلاۃ، اللہ کو معلوم تھا کہ ایک ہریدوار میں ایک بابا جی آئیں گے اور وہ اعتراض کریں گے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد جو من میں آئے سو کرو۔ اسلام کا مطلب ہی اسی لیے اللہ نے کہا